أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ان آیات مقدسہ کا تعلق جو ہے وہ گزشتہ جمعہ کی تفسیر سے ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا اور ایک منافق کا معاملہ لایا گیا، جو دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تھا. اس معاملے سے اپنے کاروبار کو چھوڑنے کا حکم دیا، یعنی ایسا کوئی مشکل حکم بھی نہیں دیا، خالی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے درمیان میں جھگڑا تھا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے انصاف اور عدل کا معاملہ فرمایا. تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس پر عمل کرتے، اور ہوا یہ کہ عمل نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا قتل کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کر دیا، مار دیا، پھر اس کے گھر والے، ان کے خاندان والے آئے کہ حضرت عمر نے ہمارے بندے کو مار دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اصل کام یہ تھا کہ جب ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان کا یہ کام تھا کہ وہ بات کو مان لیتے، مگر انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا. نہیں ماننے کے بعد جھگڑے کو اتر آ رہے ہیں. اصل تو کام یہ ہے کہ جب ہو گیا یہ معاملہ، جب غلطی بھی ہو گئی، غلطی کا اعتراف بھی ہو گیا، لوگوں کے سامنے بھی غلطی آ گئی، تو ان کا یہ کام تھا کہ آپ توبہ کرتے، اللہ کے درگاہ میں جا کے، اللہ کے پاس جا کر اپنی جو گناہ ہو گیا، جو رسول کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، اب اس کے اوپر توبہ کرتے. پھر رسول بھی ان کے لیے توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ معاف کر دیتے ان کو. اور ہوا یہ رسول کی بات کو بھی نہیں مانے اور بعد میں مقدمہ بھی لے کر آ گئے کہ حضرت عمر نے ہمارے خلاف مقدمہ یہ کر دی، ہمارے بندے کو مار دی. وہی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا ہی پیارا حکم اور میری آپ کی زندگی کو پرکھنے کے لیے بہترین آیت ہے یہ مقدسہ. اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے حالات کو اور ہمارے معاملات کو سدھارنے کے لیے ایک بات بڑی پیاری فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات فرماتے ہیں وہ 100%، بلکہ جس چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین، اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتوں کو فرما دیتے ہیں وہ کامل ہے، یقینی طور پر وہ پوری ہونے والی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، دو رائے ہی نہیں اللہ اور رسول کی بات کے اندر. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اور مجھ جیسے اہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کا لفظ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا، اپنا قائد، اپنا لیڈر نہیں مانو گے تو تم اپنے ایمان کے دعوے میں قابل نہیں ہو سکتے. تم مسلمان پکے نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے پکے نہیں ہو سکتے. ہر معاملات کے اندر، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اخلاقیات ہو، چاہے معاشرت ہو، تمام کے تمام معاملات میں اگر تمہیں پیروی کرنا ہے، اقتدا کرنا ہے، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی طریقے کو اپنانا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دامن کو تھامو اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تب تم ایمان والے پکے ٹھہرو گے. ورنہ پھر ایسا صرف زبانی خرچ ہوگا اور زبانی دعویٰ ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک آیت آئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے مال سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے تمام چیزوں سے.
البتہ اپنی جان سے زیادہ یہ تردد ہے. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اگر یہی معاملہ ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو تو تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے, بلکہ اللہ سے اس کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے. جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کیا ہوگا تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے, جب نبی نے فرمایا مال لٹاؤ ہم مال لٹا رہے, نبی نے فرمایا خاندان لٹاؤ اب خاندان لٹا رہے, بیوی بچے لٹا رہے, تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے خاندان کو لٹا رہے, مال کو لٹا رہے, تو جان کی کیا حیثیت ہے؟ جب نبی کے اوپر کوئی آنچ آ رہی ہے, نبی کا کوئی معاملہ آ رہا ہے, نبی کوئی حکم دے رہے ہیں, مجھ کو آپ کو جان بھی لٹانا پڑیں گی. جب غور و فکر کیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے آقا اب تو آپ کے ارشاد سننے کی وجہ سے, آپ کے برکت سے اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ایمان اب تم اپنے دعوے کے اندر اور اپنے ایمان کے اندر کامل و مکمل ہو. اسی حدیث کے اندر ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان والا پکا نہیں ہو سکتا, ایمان والے اپنے دعوے کے اندر مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتا, اس شخص کا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنے والدین سے زیادہ, اپنے اولاد سے زیادہ, حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب تک فوقیت نہیں دیں گے تو میرا اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر معاملات کے اندر, ہر جھگڑے کے اندر, ہر پنچایت کے اندر, ہر کاروبار کے اندر, ہر اپنے معاشرے کے معاملات کے اندر ہم پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کریں. چاہے ہمارا شادی کا معاملہ ہو, چاہے ہمارا پراپرٹی کا معاملہ ہو, چاہے ہمارا آپس جھگڑوں کا معاملہ ہو, چاہے ہمارا حقوق کا مسئلہ ہو, چاہے پڑوسی کا مسئلہ ہو, ان تمام معاملات کے اندر ہمیں نبی کو دیکھنا چاہیے. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے, اس کا بھی ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ کرام ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت یہاں پر تھا اور حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت ان کے بازو میں تھا. پہلے حضرت زبیر کا تھا, پھر ان کے بعد حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. غالباً ایسا ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جہاں پر کھیت تھا اس کے بازو کنال جاتی ہوئی. اس زمانے کے اعتبار سے آپ بات کو سمجھانے کے لیے کنال بولو یا اس زمانے کا جو بھی پانی کا طریقہ تھا ہوگا, جو بھی سہولیات تھی اس زمانے کی وہ ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی سے زیادہ ان کا کھیت قریب تھا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی انصاری یہ کہنے لگے کہ پہلے مجھے پانی دو. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے کھیت میں میں پہلے پانی لوں گا. جب دونوں کے اندر یہ معاملہ ہونے لگا تو دونوں خدمت اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور اپنا اپنا معاملہ رکھا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ہمدردی سے, بڑے ہی شفقت سے, بڑے ہی پیار سے اور بڑے عدل سے, انصاف سے آپ نے یہ حکم فرما دیا زبیر ایسا کرو تم اپنے کھیت کو پانی دے دو, جب تمہارے کھیت کو پانی پہنچ جائے تو پھر پانی انصاری کے صحابی کو دے دو. ابھی بات ہوئی نہیں پر ختم. حالانکہ کھیت جن کا ہے پہلے, اور اس زمانے کے ہمارے زمانے کے سر کبھی نہیں ہے کہ پیپ لگا دیں گے اور پورا کا پورا پانی اپنے کھیت میں لے لیں گے. بلکہ پہلے زمانے میں جب پیپیں نہیں تھی, سہولیات نہیں تھی, آپ تو جانتے ہوں گے بڑے حضرات, وہ نالی کے ذریعے سے یا پھر اور جو بھی تھا وہ طریقہ اس کے ذریعے سے پانی لیتے تھے کھیتوں کے اندر. تو اس زمانے, اب وہ تو 1400 سال پرانا زمانہ ہے, اب اس زمانے کا کیسا نظام ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے زبیر تم پانی لے لو, جب تھوڑا تمہارا کھیت بھیگ جائے یعنی تھوڑا بہت تر ہو جائے تو اپنے پانی کو بند کر دو, اس کے منڈیر لگا دو اور ان کو پانی دے دو یہاں سے. تو انہوں نے یہ کہا, وہ صحابی انصاری رضی اللہ عنہ نے, اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کا خیال رکھ کے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا. جب ان کا یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا زبیر ایسا کرو جب پانی ٹماٹم بھر جائے اور جب پانی لبالب بھر جائے پھر اس کے بعد تم ان کو دو. جب تمہارے منڈیر تک پانی آ جائے, جب تمہاری باؤنڈری تک, جہاں تک تمہارا احاطہ ہے, جہاں تک تم نے نالا اور جہاں تک اپنے منڈیر بنائی ہے وہاں تک پانی چڑھ جائے. اور عام طور سے کھیت کے اندر کچھ ہماری اناج وغیرہ ایسے ہے جن کے لیے زیادہ پانی لگتا ہے, یعنی تقریباً اس کو اگر اچھا خاصا پانی رہا, مثال میرے خیال سے چاول ہے نا, چاول گیہوں ہے یا چاول ہے, اس کے لیے زیادہ مقدار میں پانی چاہیے. جب اتنی مقدار میں پانی ہوگا تبھی جا کے ہم کو منافع اور فائدہ حاصل ہوگا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا وہ شفقت کے طور پہ, ہمدردی کے طور پہ, انصاف کے طور پہ, عدل کے طور پہ آپ نے فرمایا تھا. مگر انہوں نے کیا کہا, تو غلط اپنے لیے لیے. تو اللہ کے نبی فرمایا زبیر ایسا کرو جب تمہارا کھیت تر بتر ہو جائے, منڈیر تک پانی ہو جائے, اس کے بعد پانی
وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو پیارے محمد تم کو جو حکم دے رہے ہیں، پہلی بات حکم کو مانو، پھر دوسری بات حکم کو ماننے کے بعد دوسرے کے پاس پنچایت مت لے کر جاؤ، یہاں عمارت شریعہ کے اندر قاضی کے پاس، مفتی کے ساتھ، امام صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس میرے آپ کا فیصلہ ہو گیا، پھر دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حکم یہ فرما رہے کہ دیکھو حکم ہونے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد، اسلام کا فیصلہ ہونے کے بعد، قرآن کا، شریعت کا، دستور کا فیصلہ ہونے کے بعد، اللہ کے قانون اور دستور کا فیصلہ ہونے کے بعد دل میں کھوٹ مت رکھو، ارے یار میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر میں کورٹ میں جاتا تو میرے حق میں زیادہ زمین آتی تھی، میں عمارت شریف میں گیا تو میرے بہنوں کے حصہ چلے گیا، فلاں ہو گیا۔ اسی طریقے سے بچی میرے پاس آتی تھی، وہاں پر چلے گا تو بچی ان کو مل گئی، لڑکیوں والوں کو۔ یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، اگر ہمارے دل کے اندر خجولت ہوں گی تو میرا اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس آیت مقدسہ کو اپنے سامنے رکھیے، اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر اس بات کی پوری سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تمام معاملات کے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والے بنیں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو پیارے محمد نے جب صرف کہا تھا آپ سے کہ آپ عمل کرتے، آپ کا کام تھا عمل کرو یا نہ کرو، اس کے بعد مگر حکم تو دے دیا۔ اب حکم کو لے کر جب پیارے محمد نے فیصلہ فرما دیا تو اس فیصلے کو لے کر دوسرے کے پاس جا رہے، کہ ہماری مخالفت کر رہے نا بھائی، عمل کرنا نہیں کرنا وہ ان کے ذاتی معاملہ تھا، مگر نبی کے فیصلے کو عمر کے پاس لے کر جانا اور نبی کے فیصلے کو کعب بن اشرف کے پاس لے کے جانا، کون سی دانش مندی ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے محمد نے کیا حکم دیا تھا تمہیں؟ یہ دیا تھا کہ گھروں کو چھوڑو، کہ تم کو جہاد میں نکلنے کا حکم دیا؟ آسان حکم دیا تھا، مان لیتے بات کو۔ وہی اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میرے پیارے محمد کی بات کو مانتے نا تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا۔ اور کیا فائدہ ہوتا؟ ہم ان کو دنیا کے ہم ان کو اجر دیتے، اور اجر کیسے دیتے؟ اجرن عظیما، عظیم کا لفظ استعمال فرما، اجر بڑا اجر دیتے تھے، عظیم کے معنی بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ہم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اگر پیارے محمد کی اتباع کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرتے، ان کی بات کو بلا چوم و چرا تردد کے شکوہ شکایت کے مان لیتے، شریعت کی بات کو، اسلام کی بات کو، قرآن کی بات کو، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم کو بہترین اور عمدہ اور سیدھے راستے کی طرف ہم کو گامزن کرتے اور ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم کو چلا لیتے۔ یہی بات ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے معاملات اللہ ہم سب کو کروڑوں بار معاف کرے۔ ہمارے اکثر معاملات وہ ہے جو نگر سیوکوں کے پاس ہے، جو عدالتوں کے پاس ہے، جو پولیس تھانوں کے اندر ہے، پولیسوں کے پاس ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح تمام معاملات کے اندر مسجد کی طرف، مدارس کی طرف، علماء کی طرف، ان تمام کے رجوع کرنا مجھ کو آپ کو ضروری ہے، کیونکہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں رہے، ہمارے نبی دنیا سے کچھ فرما گئے، پتہ فرما گئے۔ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ کتاب نازل کر کے گئے، یہ کتاب دے کر گئے ہیں اور اپنا احادیث کا ذخیرہ دے کر گئے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہمارے حق میں ہو تب بھی ماننا ہے، ہمارے خلاف ہو تب بھی ماننا ہے۔ اسی میں میری آپ کی نجات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہترین بڑی آیت فرمائی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ ٹھہرا دو تو میری آپ کی آخرت متعین ہو جائیں گی، میری آپ کی جنت بن جائیں گی۔ اگر میں اور آپ اپنی سوچ کے مطابق دیکھیں گے تو میرے بھائیوں میری سوچ کا کیا اعتبار ہے؟ آج میں فیصلہ کرتا ہوں پھر اس کے خلاف آتا ہوں۔ میں اور آپ جس گمان میں تھے کہ گھر ایسا بنائیں گے، پھر انجینئر نے آ کے بتایا کہ آپ ایسا گھر بنائیں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ ہماری کون سی سوچیں ہیں؟ میری آپ کی سوچ کیسی ہے؟ حالانکہ یہ دیکھ لو شادی کے معاملات کے اندر ہم اور آپ فیصلہ کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہی پکے گا اور ایسا ہی ہمارا انتظام رہے گا۔ پھر بڑے بھیا آتے ہیں، تایا آتے ہیں، بڑے ابا آتے ہیں، دادا آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرو، ایسا کرو۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہاں یقیناً ہم سے غلطی ہو رہی، تو میری آپ کے عقل کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے ہمارا جو معاملات کے اندر ہے، ہمارے تمام معاملات کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کائنات کا علم ہے، اول کا آخر کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم معاملات کو چھوڑ دیں گے، اور یہ قرآن میری آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن کے اندر ہمارا کبھی نقصان نہیں ہوگا، قرآن کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں گے تو کبھی ہمیں کورٹ والے کو غلامی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آج میٹر ہوا، آج معاملہ ہوا، آج جھگڑا ہوا، آج پنچایت ہوئی، آج فیصلہ کرو۔
یہ کیا بات ہے کہ 10 سال کے بعد فیصلہ آ رہا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اب تو ہم بوڑھے بھی ہو گئے، اب تو ہمارے جن کے واسطے ہم پراپرٹی کا جھگڑے کرے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ کون سا انصاف ہے 15 20 سال کے بعد؟ اس کی شریعت میں یہ نہیں ہے. اس لیے اسلامی عدالت کے اندر، اسلامی قانون کے اندر ہمارے پیارے محمد افضل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھے دنیا کے اندر، کوئی جیل کا نظام نہیں تھا. ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی جیل نہیں تھی. کیا کریں گے؟ جیل ان کو رکھ کے قیدیوں کر کے کھانا کھلائیں گے، ان کو پالیں گے پوسیں گے. فیصلہ کرو، اسلام لا لو، اسلام کی تابعداری کرو. اکثر تو ایسا ہوا، اسامہ بسالہ ایک صحابی کافر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی کے اندر پلر سے باندھ دیے. کوئی جیل کا انتظام نہیں ہے. اور آج قیدیاں 20 سال سے پڑے ہوئے، نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے، نہ دین کے نہ دنیا کے ہیں، نہ گھر والوں کے نہ باہر والوں کے ہیں، نہ ان کے کام کے نہ ہمارے کام کے ہیں. پھر بعد میں 20 سال کے بعد چھوڑا جا رہا ہے. کیوں چھوڑے پھر آپ؟ کیا فائدے کر رہے ہیں بندہ ہمارے پاس لا کے آپ بوجھ کر کے رکھ دیں؟ جب اس کی جوانی تھی، اس کی ماں بوڑھی ہو رہی تھی، اس کی ماں کو ضرورت تھی. اس نے اسلام میں کبھی جیل نہیں ہے. اسلام کے قانون کے اندر اللہ کے 3 دن ہو گئے، چلو بھائی اخلاق سے، آپ کی مروت سے، آپ کی ہمدردی سے ایسے متاثر ہو گئے، اسلام کو قبول کیا. اللہ نے فرمایا اسلام قبول کرو، فرمایا اسلام قبول نہیں کرتا. فرمایا اسلام قبول کرو، فرمایا اسلام قبول نہیں کرتا. فرمایا اسلام قبول کرو، فرمایا اسلام قبول نہیں کرتا. 3 دن ہو گئے، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو. بس آگے تھوڑی دیر گئے، ایک باغ تھا وہاں پر غسل کیا اور پیارے محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، زندگی مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے. یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیمات. اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات میری آپ کے لیے جو ہے بہترین نمونہ ہے. ہم کو چاہیے کہ تمام معاملات کے اندر ہم اسلام کی طرف رجوع کرنے والے بنے. اب یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کو میں اور آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو زندگی رہیں گے ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. وہ کون سی ہے سورہ؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ مقدس سورہ بنایا ہے، تو اتنا پیارا سورہ ہے جو ہر نماز میں 5 مرتبہ، ہر نماز میں 5 نماز کے اندر کم سے کم پڑھی جاتی ہے. اتنی پیاری سورہ. اور الحمدللہ ہم تقریباً 20-30 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کے اندر ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہماری التجا، ہماری خواہش، ہمارا درد دل یہ ہے کہ ہمیں آپ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے احسان فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا. اسی کی تفسیر آ جائیے ہمارے پاس. وہ جو سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، خلاصہ، اس کا مضمون، اس کی وضاحت یہ آیت کریمہ ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں پوری زندگی سے، پوری زندگی سے دعائیں کر رہے ہیں. اب وہ دعا کا خلاصہ یہاں پر ہے. کون ہے انعام یافتہ؟ انعام یافتہ لوگ اللہ نے فرمایا کامل ایمان والے، اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے. کون سے لوگ ہیں؟ سب سے فرمایا انبیاء. انبیاء و مقدس ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے. آپ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ دنیا میں کیسے کامیابی ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو 9.5 سال مار کھانا پڑا. ہمارے پیارے محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ پریشانی دیکھنا پڑی. مکی زندگی کے حالات، مدنی زندگی کے حالات. میرے بھائیوں، جس کو میں اور آپ دنیا میں عزت سمجھ رہے ہیں نا، وہ حقیقت میں عزت نہیں ہے. میں اور آپ جس کو دنیا میں ذلت سمجھ رہے ہیں وہ ذلت نہیں ہے. عزت اور ذلت کا معیار جس کو میں اور آپ دنیا والے متعین کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کا معیار خدا کے پاس طے ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں پیسہ رہا تو عزت اور پیسہ نہ رہا تو ذلت. یہ معیار ہی غلط ہے ہمارا اور آپ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انعام یافتہ کون ہے، جن کے پیچھے ایمان والوں کو چلنا ہے، جن کے پیچھے مسلمانوں کو چلنا ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء کی ذات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہداء. کون؟ جو ہمارے محبت کے خاطر، جو ہمارے دین کے خاطر، جو ہمارے نام کے خاطر، جو ہمارے نبی کی عزت کے خاطر، جو ہمارے مدارس کی خاطر، جو ہمارے اسلام کے خاطر، جو ہمارے قرآن کے خاطر، جو ہمارے مساجد کے خاطر، جو مسلمانوں کے ہمدردی کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والوں تم ان کے پیچھے چلو. اور تیسرا جملہ فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرمایا، پرہیزگاری عطا فرمایا، معاملات کے اندر صفائی عطا فرمایا، عبادات کے اندر ڈر عطا فرمایا، معاملات کے اندر ڈر عطا فرمایا،
تقوی کا اہتمام عطا فرمایا، ایسے لوگوں کے پیچھے چلو۔ اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو نیک لوگ رہے نہیں، پہلے جیسے مولانا لوگ رہے نہیں، پہلے جیسے علماء نہیں رہے، پہلے کے ذریعے سے ائمہ نہیں رہے، پہلے کے ذریعے سے مفتیاں نہیں رہے۔ یہ تمام باتیں بیکار کی ہے، بلکہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر سچے ہر زمانے میں نہیں رہیں گے تو پھر قرآن کا فرمان کیا جائے گا؟ یہ میری آپ کی غلطی ہے۔ اب ٹماٹر تو ہزار ہے، گاڑا آتا ہے ہمارے سامنے، مارکیٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ جب کپڑا بتاتا ہے تو کپڑے کو بالکل پسند نہیں کر لیتے، اٹھا کے یہ لے لو، اٹھا کے یہ نہیں بولتے، بلکہ ہزار کپڑوں میں سے اپنے پسندیدہ کپڑا نکالتے ہیں۔ ہزار ٹماٹر میں سے، ہزار سیب میں سے، ہزار فروٹ میں سے، ہزار گاڑوں میں سے ہم 1 کلو اپنے لیے 10 ٹماٹر کو 20 ٹماٹر کو منتخب کرتے ہیں، حالانکہ ٹماٹر کے پاس برابر ہے وہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء بہت ملیں گے، لوگ بہت ملیں گے، ان تمام لوگوں میں سے میرے تو اتنا بھی معیار نہیں ہے کہ اچھا کون ہے، ایماندار کون ہے، سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کون کرنے والا ہے۔ دنیا کے معاملات میں میرا ہوشیار ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کو معلوم ہی نہیں کون سے علماء اچھے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم کو معلوم کرنا چاہیے دین کے علم کو۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو انبیاء کے پیچھے چلو، شہداء کے پیچھے چلو، اور نیک لوگوں کے پیچھے چلو۔ وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک تو اس کے اندر وہ جو چیزیں نبیوں کی باری میں ہے، نبیوں کو تو ہم اللہ منتخب نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ولی کے پیچھے چلنے سے ولی بنتا، شہید کے پیچھے چلنے سے شہید بنتا، مگر نبی کے پیچھے چلنے سے اس لیے قادیانی یہی دھوکہ دیتے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیچھے چلنے سے ڈاکٹر بنتا، انجینئر کے پیچھے چلنے سے انجینئر بنتا، میکینک کے پیچھے چلنے سے میکینک بنتا، اسی طریقے سے ولی کے پیچھے چلنے سے ولی بنتا، شہید کے پیچھے چلنے سے شہید بنتا، حافظ کے پیچھے چلنے سے حافظ بنتا۔ تو ایک نبی کے پیچھے چلنے سے انسان نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور یہ ہمارے مسلمان تو کیا بات ہے، آپ کیا غلط بات ہے حالانکہ نبی کے پیچھے چلنے والا نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبی کا جو انتخاب ہوتا ہے ووٹنگ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، نبی کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، نبی کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ نماز کے بل بوتے پر نہیں ہوتا، نبی کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ کوانٹٹی کے بل بوتے پہ نہیں ہوتا، نبی کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت چنتے ہیں، اللہ رب العزت خود چنتے ہیں نبی کے انتخاب کے لیے۔ اللہ کسی کو متعین نہیں کرتا، بلکہ عبادت تمہاری زیادہ ہے تو تم نبی بن گئے، تمہارے حج زیادہ ہے تو تم حج کر دیے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جو چنتے ہیں کس بنیاد پہ چنتے ہیں؟ منتخب فرماتے اللہ تعالیٰ انبیاء کو، بلکہ ووٹنگ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، کوانٹٹی کی بنیاد پہ۔ اس لیے بات کو دھیان دینا چاہیے، نبی کے پیچھے چلنے سے انسان ولی بنتا، شہید بن سکتا، مگر نبی نہیں بن سکتے۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، ہم کے بات دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ نبوت کا جو معاملہ یہ میرے اوپر ہے، یہ میں نے فضل فرماتا ہوں انبیاء پر، میں اپنی طرف سے منتخب کرتا ہوں۔ اس کے اندر میں محنت کو نہیں دیکھتا، تمہاری محنتوں کو، میں تو کوئی انتخاب دعویٰ کر لیں گا۔ ایک آدمی تھا، وہ یہ کہنے لگا میں بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں مہدی ہو گیا۔ جب ایک آدمی کے پاس، ایک مولانا کے پاس جا کے اس نے کہا تو اس نے کہا کہ میرے بھائی تو نے مجھے بول دیا، میرے علاوہ کسی کو بولوں مت، اگر تو لوگوں کو جا کے بول دیا میں مہدی بن گیا تو آج رہا کل نہیں رہے گا، لوگ تو یہ مار مار کے مردہ بنا دیں گے، ایسا ہے۔ ہاں ایک مہدی بھی ہے، مہدی بھی اللہ کے نزدیک ایک درجہ ہے، حضرت مہدی ان کا لقب ہے، ورنہ ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے نام پر ان کا نام ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد، تو ان کا نام محمد ہے۔ مہدی جو ہے یہ لقب ہے، یہ بھی عہدہ ہے۔ اور حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت حضرت یہ ہے کہ حضرت مہدی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب فرمایا ہے تو وہ یہ خود نہیں بولیں گے کہ میں مہدی ہوں، وہ خود نہیں بولیں گے میں مہدی ہوں، لوگ ان کو علماء ڈھونڈیں گے، حتیم کے پاس پکڑیں گے، کعبۃ اللہ کے پاس کہیں گے آپ مہدی ہے، ان کو کہیں گے بھائی میں مہدی نہیں ہوں، ان کو کہیں گے آپ مہدی ہے، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے جائیں گے۔ یعنی یہ معاملہ دو تین مرتبہ ہونے کے بعد ایک ہی رات کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ مہدی بنانا تھا، ایک ہی رات کے اندر، صرف ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاقت عطا فرمائے گا، صلاحیت عطا فرمائے گا، تقویٰ للہیت عطا فرمائے گا، اور مہدیت کی صفت اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرمائے ایک رات کے اندر۔ اور تو کران دکان کھول کے پڑ گئے مہدی 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 مہدی، مولانا بن کے دیکھیے دکان نہیں چل رہی، مفتی بن کے دیکھیے مفتیوں کے لالے آ گئے، ویسے سب کر کے بیٹھ گئے، سب کی دکان ٹھپ ہو گئی، ایک دکان بن گئی تھی حضرت مہدی،
وہ بھی کھول کے بیٹھ جائیں گے. ہر کوئی مہندی بول رہا, چٹیاں چھوڑ کر مہندی بول رہے ہیں, جن کی مارکیٹ میں کوئی اہمیت نہیں ہے, جن کو مارکیٹ بدنام زمانے سے جانتا ہے, جن کا کردار اچھا نہیں, اخلاق اچھے نہیں, ایسے میں لوگ مہندیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس لیے بڑی نازک ان تمام مراحل کے اندر ہم کو یہ جاننا چاہیے. حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ حضرت مہدی خود یہ نہیں بولی کہ میں مہدی ہوں, بلکہ لوگ کہیں گے, اور لوگ کون کہیں گے؟ انہی بھی نیچی بھی نہیں, علماء کہیں گے, بڑے بڑے علماء. نہیں تو مہدی بولیں گے, لوگ بولیں گے تو 4-5 لوگ ہر کمرے میں مل رہے. وہ ایک بابا آئے, دیکھیے نا آپ نے سگریٹ والا بابا, دیکھیے کیا آئے, واٹس ایپ پر ابھی آئے, اور اس سے پہلے ایک میمری والے بابا آئے تھے دنیا کے اندر. یہ ہے سگریٹ والے بابا. تو ہر مارکیٹ میں نئے نئے آتے رہتے. تو اس لیے میرے بھائیوں, حضرت مہدی خود نہیں بولیں گے, حضرت مہدی کو علماء اکرام متعین فرمائیں گے. اس لیے معیار یہ ہے, مقبولیت کا معیار یہ ہے کہ علماء متعین کریں گے کون سا آدمی اچھا ہے, کون سا آدمی فراری ہے, یہ متعین علماء اکرام فرمائیں گے. وہی فرما رہے ہیں. آگے تو بڑی پیاری آیت ہے, بڑی پیاری آیت ہے, اور اس آیت کو اپنے پلے مان لیں, اتنی پیاری آیت ہے. اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے چھوٹی تمہید, چھوٹی بات. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, مسجد. مسجد کہتے ہیں جہاں پر پیشانی رکھی جائے. مسجد اس کو نہیں بولتے جو ہمارے سامنے ہے مسجد, اصل بولتے ہیں پیشانی رکھنے کو جگہ. اب وہ جہاں پہ بھی رکھی وہ مسجد ہے. ٹرین کے ڈبے میں رکھو, حجاز میں رکھو, یا اپنے گاڑی کے اندر رکھو, یا اپنے گھر کے اندر رکھو, یا اپنے کھیت کے اندر, تو بعض لوگ کھیت کے اندر نماز پڑھتے ہیں, کھیت کے اندر رکھو, جہاں بھی رکھو وہ مسجد ہے. آپ جہاں پر پیشانی ٹکا رہے, اس کا نام نہیں. مگر ایک آدمی نے مثال کے طور پر کھیت میں نماز پڑھا, ایک ہی نماز پڑھا, ہم اس کو مسجد بول سکتے کیا؟ نہیں. حالانکہ دیکھا جائے فی نفسی وہ مسجد پھر بھی ہے, مگر اس کو مسجد کا حکم دیا جا سکتا ہے کیا؟ ارے یہ مسجد ہے, یہاں پہ کھیت مت اگاؤ, ارے یہ مسجد ہے, یہاں پہ چپل مت لے کے آؤ. نہیں, وہ صرف مسجد ہے ایک معنی کے اعتبار سے, اور اصل لغت کے اعتبار سے, اصل پبلک کے اعتبار سے, اصل عرف عام کے اعتبار سے اس کو مسجد بولتے ہیں. یہاں پر چپل لا سکتا ہے وہ, یہاں پر گندی مارنے کے کچھ نہیں, بلکہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے, مقدس گھر ہے. ٹھیک اسی طرح نماز, ٹھیک اسی طرح روزہ. صوم کہتے ہیں رکنا. آپ لوگ رکے ہوئے, میں بھی رک گیا. آپ کھانا کھا رہے, آپ ابھی پانی پی رہے, سب رکے ہوئے, اس کو روزہ بولتے ہیں. کھانا پینا اور جمع, بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے, تمام چیزوں سے پاک ہے ابھی, تو گویا کہ ہم روزے میں, اس کو بولتے ہیں روزہ. یہ اس کے لغوی معنی ہے. اور ایک ہے اصطلاحی معنی جو شریعت میں ہے. شریعت میں روزہ کس کو بولتے ہیں؟ صبح شادی سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ. اب آئیے, اسی طریقے سے جہاد ہے. اسی طریقے سے جہاد, جہاد کے جو لغوی معنی ہے کوشش کرنا, طاقت کو صرف کرنا. جہاد کے معنی ہے مثال کے طور پر اٹھ کے آنا, دین کے واسطے کوشش کرنا, چاہے وہ دین کے واسطے ہو, چاہے گھر والے کے واسطے ہو, چاہے کمانے کے واسطے ہو, چاہے اپنی عزت کو بچانے کے واسطے ہو, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. ایک مثال کے طور پر میرا مال ہے, میرا فون ہے, میری چپل ہے, وہاں پر یہ چپل لے کر بھاگ رہا, میں اس کے پیچھے بھاگ رہا, وہ مجھے مار رہا, تو میں جہاد کر رہا ہوں اس کو اپنی چپل کو بچانے کے لیے, یہ بھی جہاد. ایک بندہ میرا فون چرا رہا, میں چپل فون کو بچانے کے واسطے آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے مار رہا, اگر میں یہ شہید ہو گیا تو یہ بھی جہاد. دین کے واسطے کچھ بھی کوشش کر رہا, تھوڑی بہت بھی, یہ جہاد. اور اصل جہاد کا معنی کیا ہے؟ اصل جہاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے واسطے کوشش کرنے کے بعد جو بیچ میں آئے گا, اسلام کو نافذ کرنے کے بیچ میں, اسی طریقے سے مساجد کو ختم کرنے کے بیچ میں, اسی طرح سے بیت المقدس کے اوپر اپنی بری نگاہ ڈالنے کے بیچ میں, بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنے کے سلسلے میں, اگر اس کے بیچ میں کوئی آیا تو اس کے مقابلے میں اترنے کا نام اصل جہاد ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اصل اس کا نام جہاد ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی روڑا ڈالے گا. ورنہ فی نفسی ہی ہم کسی کافر کے یا اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کے دشمن نہیں ہیں. اگر ہم ان کے دشمن ہوتے تو ہم نے 800 سال اس ہندوستان کے اندر حکومت کی, 800 سال. حالانکہ ہمارے ساتھ کافر لوگ بھی رہتے تھے, ہندو لوگ بھی رہتے, آج بھی ہمارے گھروں کے بازو میں رہتے, ہمارے معاملات ہے یہ مسجد کے سامنے ہے, مسجد کے بازو میں ہے,
یہ تمام کے تمام ہندو لوگ ہیں ہمارے ساتھ؟ فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ جو ہندو، بلکہ جو کافر ہمارے اسلام کے بیچ میں، ہمارے قرآن کے بیچ میں، ہمارے پیارے محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور خدا وحدہ لا شریک لہ کے بیچ میں آئے گا، اس سے نام لڑنے کا نام جہاد ہے۔ مگر میڈیا والوں نے ایسا پروپیگنڈا بنا دیا اور ایسی افواہ اڑا دی، جہاد کا نام، جہاد میں نے یہ ہے کہ ہر ایک کو مارو، ہر ایک کو مارو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ معاملات کو حل کیا، بلکہ باضابطہ قرآن مقدس کے اندر، احادیث کے اندر اور ہمارے کتابوں کے اندر یہ ذکر ہے کہ کافر اگر ہمارے ملک میں آ رہا تو اس کو ویزا دیا جائے گا، اس کو سیکورٹی دی جائے گی، اس کو گارڈ دیے جائیں گے، تمام کے تمام معاملات اس کو دیے جائیں گے، باڈی گارڈ دیا جائے گا۔ اگر کوئی نے اس کو چھیڑا تو پیارے محمد نے فرمایا میں بدلا دوں گا اس کا۔ اگر کسی نے کافر کو بھی چھیڑا ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے، پیارے محمد فرماتے میں اس کا بدلہ لے کے دوں گا قیامت کے دن۔ اور فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے پڑوسی سے محفوظ نہ رہے۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ ایمان والا وہ کافر بھی ہو سکتا، یہودی بھی ہو سکتا، بدھ مذہب کے تمام کے تمام ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو۔ کھانا کھلانے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان کو کھانا کھلاؤ، کہ تمام کو کھلاؤ جو انسان بھوکی ہے۔ اور لاک ڈاؤن میں ہم نے کرے کہ نہیں کرے خدمت؟ تمام معاملات میں کرے کہ نہیں کرے؟ بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے اپنے بندوں کو دفن کرنا چھوڑا تھا، ہمارے بندے آگے بڑھے۔ تو یہ میڈیا والا جو ہمارے سامنے بات پیش کرتا ہے یہ غلط بات ہے۔ اسلام کی آدھی تعلیمات کو پیش کرتے ہو، آدھی سچ کو پیش کرتے ہو، آدھی کو چھپاتے ہو، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور پوری بات پیش کرنا چاہیے، بلکہ ہم ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو دین متین کے درمیان میں آڑا بنے گا، روڑا بنے گا، ہم اس کو اپنے راستے ہٹائیں گے۔ اس کی ایک آسان مثال کے طور پر ہمارے پاس سانپ نکل آیا تو سانپ کو ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس کتے ہیں تو میں اور آپ کتوں کو مار رہے، ابھی مارتے کتوں کو ہم، حالانکہ ہمارے گھر کے بعد سوتے رہتے ہو مارتے، مگر وہی کتا اگر بولا ہوگا تو، اور وہی کتا اگر بچوں پر حملہ کر رہا تو، یہ ہم کتوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم بولے کتے کے دشمن ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تمام کے دشمن نہیں ہیں۔ اسلام تو ہمدردی کا، امن کا مذہب ہے، اور اسلام کے لغت میں اور اسلام کے معنی میں خود امن ہے۔ تم نے کیا پروپیگنڈا چلا دیا اسلام کے خلاف میں؟ اس لیے یہ بات ہم کو سمجھانا چاہیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، بھائی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم بھی ہمارے نبی کی امتی ہے، تم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ہمارے نبی کی تعلیمات آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ پڑھو، آپ دیکھو قرآن مقدس کو اٹھا کر کہ قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ یہ تمام معاملات ہے، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے اندر کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والو لے لو، ایمان والو مضبوط پکڑ لو، خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کے سامان کو تیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے پیارو، اے محبت بھرو، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ تو اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے ٹکڑے ٹکڑے کی شکل میں، جماعت جماعت کی شکل میں، الگ الگ ہونے کی شکل میں نکلو۔ اگر اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا، اللہ کے مساجد کے بارے میں معاملہ آ گیا، نبی کے قرآن کے بارے میں معاملہ آ گیا، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معاملہ آ گیا، تو تم ٹکڑوں کی شکل میں نکلو، جماعت کی شکل میں نکلو، علیحدہ علیحدہ، جیسا تم کو امیر المؤمنین، جیسا تم کو علماء حکم دیں گے ویسا تم نکلو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم۔ یہاں سے علماء نے تفسیر میں ذکر کیا اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے پیارے محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چپل کی بھی حفاظت کرو۔ کیا فرمایا نبی نے؟ اپنے چپل کو بھی اپنے نماز کے اندر بھی آ رہے۔ بعض لوگ دیکھیں گے کچھ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی کو چھوڑ کر آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا دکان کو چھوڑ کر آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا کاروبار کو ایسے چھوڑ کر آ گئے۔ یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ نقصان ہوگا تو پھر اللہ کے بارے میں برائی کریں گے، بولیں گے یار نماز ہو گیا تھا یہ ہوگا، نماز ہو گیا تھا یہ ہو گیا، اللہ کے دین کو برباد کریں، بدنام کریں گے۔ اس لیے تدبیر اختیار کرو۔ پیارے محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کے لیے گئے تھے تو آپ نے اپنی سواری کو باندھا کہ نہیں باندھا؟ یہی توکل ہے، باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بھائی فرما رہے اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم اپنے گھر کے اندر آ گئے تو کیا کرو؟ دروازہ لگا دو، دروازہ لاک کر دو۔ کیوں؟ کتا آئے گا، بلی آئے گا، چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، یہ تمام کے تمام آئیں گے۔ اس وجہ سے نبی نے فرمایا اپنے جان کی بھی حفاظت کرو، اپنے مال کی بھی حفاظت کرو۔ ان تمام معاملات کے اندر مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے جان کی پوری حفاظت کرے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔
ہم کسی کو دے نہیں سکتے جان، ہمیں خون کا قطرہ کسی کو نہیں دے سکتے، یہ جان کی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے مال کی فرمانے میں. منافقین جو لوگوں کے دلوں کے اندر چور رہا نا، تو جیسے ہی مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، کامرانی ہوتی ہے، تو پھر کافی افسوس ملتے ہیں کہ شاید ہم بھی جہاد کے اندر شریک ہوتے تو ہم کو بھی فائدہ حاصل ہوتا. اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اچھا ہو میں آپ کے ساتھ نہیں آیا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر دین کے بارے میں کوئی معاملہ چل رہا تھا، مسجد بنانے کا مسئلہ چل رہا تھا یا اور کوئی مسئلہ چل رہا تھا، ہم نے کسی کے پاس امانت رکھ دی پیسے، وہ پیسے ہم نے بھی دی تھی ان کے پاس، وہ پیسے وہاں یہ ہو گئے ہمارے، کسی سے چوری ہو گئی یا کوئی ہو گیا مسجد کے اندر سے. پھر ہم یہ کہنے لگے کہ اچھا میں نے آپ کو پیسے نہیں دیا تھا، میرے پیسے وہاں چوری ہو گئی. بلکہ نہیں، ایمان والوں کی صفت یہ ہے اگر ہم ایک بار اللہ کے راہ میں چلے گئے چلے گئے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ منافقین یہ ہے، جب جہاد میں جانے کا حکم دیا تھا، اللہ کے دین کے واسطے بلایا جاتا، جب بلانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوتی، بظاہر مسلمان کمزور پڑتے، تو یہ کہتے کہ اچھا ہوا ہم گئے نہیں، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ جاتے تو ہم بھی کیا ہوتے، مارے جاتے تھے. اور جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو یہ کہتے کاش میں بھی جاتا تو فنڈ حاصل کرتا. یہ منافقین کی صفت، یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ. پھر بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو آج ہمارے سامنے جو مسئلہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں نا، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہے، جن لوگوں پر اللہ پر یقین ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین ہے، ایسے لوگوں آگے بڑھو. یہ میرا نہیں، اللہ کا حکم ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اللہ فرما رہے کہ آگے بڑھو. جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں، جن کو دنیا سے غرض نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، اے لوگوں تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ تمہارے سامنے بچوں کے جنازے نکلے جا رہے، تمہارے بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، تمہارے بچوں کی جان محفوظ نہیں ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، تمہارے بوڑھوں پر ظلم کیا جا رہا. یہ تمام کی تمام باتیں ایسا معلوم ہو رہا میرے بھائی کہ آج نازل ہو رہی آئے. اللہ فرما رہے تم کیوں قتال نہیں کرتے؟ تم ان کے واسطے کیوں محنت نہیں کرتے؟ تمہاری ماؤں کے اوپر ظلم کیا جا رہا، بیٹیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا، بچوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا، تمہارے بوڑھوں کے اوپر، تمہارے جوانوں کے اوپر ظلم کیا رہا. یہ تمام کی تمام باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. جن لوگوں کے اندر آخرت کا جذبہ ہے وہ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے قانون کے واسطے، اللہ کے شریعت کے واسطے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک بات بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب تم آگے بڑھیں گے دین کے راستے میں، کبھی ایسا ہوگا کامیابی ہوں گی اور کبھی ناکامیابی. چاہے مسلمان کامیاب ہو تو کامیابی ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ مال غنیمت دے گا، چاہے ناکام ہو. ناکام ہونے سے مراد یہ ہے کہ شکست ہو گئی، شکست ہونے کے بعد شہید ہو گئے. شہید کا کیا درجہ ہے؟ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ جنت. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں شہید کو کتنے درجے دیں گا؟ 10 کے اوپر 0 لگا کتنے ہو گئے؟ 100. شہید کو اللہ کتنے درجے دیں گا؟ 100. اور 100 درجوں کو دیکھ کر جو آدمی بستر پر مرا، جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مرا، جو اپنے کاروبار میں رہ کے اپنے ٹھٹے مار کی زندگی مرا، پھر اپنے جنت میں رہیں گا، وہ جب نیچے سے اوپر دیکھے گا تو کاش، پھر یہ دیکھیں گا کاش اللہ کے دین کے واسطے میرے بدن کو کینچے سے کاٹا جاتا. وہاں کا افسوس کام کرے گا، کچھ کام کرے گا. اس لیے شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو ہمارے مسلسل بھائی شہید ہو رہے ہیں نا، بہت پاکیزہ زمین ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے مسجد حرام کے ارد گرد، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. علماء نے فرمایا برکت سے مراد وہاں شہید ہونے کی برکتیں. وہاں کی زمین، ہماری زمین جس طرح گھیوں اور جواری کو پیدا کرتی ہے، وہاں کی زمین شہیدوں کو پیدا کرتی ہے. یہ بھی علماء نے تفسیر فرمائی ہے. وہاں کی زمین کے اندر اللہ نے ایسا رکھا شہید کا مادہ اور شہید ہونے کا مادہ. یہ دیکھیں نا کیسی ویڈیوز آ رہی تمام مواد کو. بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم کو کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے بچے ترس رہے ہیں وہاں پر، تمہارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، تمہارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، تمہارے عورتوں کو مارا جا رہا ہے. یہ تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرو، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کے واسطے سہولت مہیا کرو، ان کو ہے تو ظالموں سے چھڑواؤ. وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ دہشت گرد ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی زمین پر آ کر
راہ چلا رہے ہو ان کو وہاں سے نکال رہے ہو. اسی طریقے دیگر ممالک کے اندر, دیگر ہمارے شہروں کے اندر تمام معاملات کے اندر دیکھیے مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طریقے سے مسلمان جو ہے ہم لوگ یہ ہے, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, ہر مظلوم ہمارا ہے, چاہے مظلوم ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو, ہر مظلوم کی پکار پر ہم کیا کہنے والے بنیں گے؟ لبیک کہنے. اور ہم نے ہر موقع پر کہا جس پر ظلم ہوا, حالانکہ NRC ہمارے واسطے تھا, تمام باشندوں کے واسطے, ہم نے کیا کہا؟ لبیک. ہم نے کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرو, اس کی خلاف ورزی کرو, اس کے مقدمہ عائد کرو, اس لیے کہ NRC ہمارے نہیں بلکہ ہمارے جو دیگر ہندو بھائی ان کے بھی خلاف ہے. اسی طریقے سے دیگر یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے تو ہمارے خلاف ہے, صرف دیگر کے بھی خلاف تھا. ہم آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ اس لیے کہ مسلمان کو پیارے محمد عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ, تمام کی تمام مخلوق, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ تمہارے مذہب کا نہ ہو, تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں. ان اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا پڑے گا. الخلق عیال اللہ, یہ تمام کا تمام کنبہ اللہ کے مخلوق ہے. وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگ جو مظلوموں کو ستا رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ان کے واسطے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر کے وہاں سے ان کو لے کر آ جاؤ. یہ بات وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس بات کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی پیروی کی جائے, اس رسول کی پیروی کی جائے. جیسا آج کل کا لوگوں کا نعرہ یہ بھی چل رہا ہے کہ بھائی سب باتوں کو چھوڑو, قرآن کی طرف آؤ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں حدیث میں آ جائیں گے, جھگڑے ہو رہے, ایک حدیث بوڑھی رفع دین کرو, ایک بوڑھی نقو کرو, اس میں دعوت نہ کرو, قرآن قرآن. غلط بات ہے یہ, میٹھا میٹھا ہاتھ ہے یہ, اور یہ پیڑے کے اندر زہر ملا کر دے رہے ہمارے. یہ اچھی باتوں کے اندر ایسی اچھی بات پیش کر کے میرے اور آپ کو ایمان کو چھیننا چاہ رہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو کیوں دیکھ رہے, حدیث کے اندر تو جھگڑا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ رفع دین کرو, ایک نہ کرو. اس سے اچھا ہے حدیث کو بازو میں رکھو, قرآن کے مطابق زندگی گزارے. یہ غلط ہے. بغیر قرآن کے, بغیر حدیث کے میں اور آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے, ان کو مقتدا, اپنا قائد, اپنا نمونہ اور آئیڈیل مانا جائے. وہی بات فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, اور یہ کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا تو وہ آپ کے پاس آتے, پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا پاتے. فَلَا وَرَبِّكَ, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم, تمہارے رب کی قسم, تمہارے پروردگار کی قسم, لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں, یہ کامل عاشق نہیں ہیں, یہ کامل اتباع کرنے والے نہیں ہیں. حتی یحکموک, یہاں تک کہ اپنے تمام معاملات کو پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہ لا لیں. فیما شجر بینہم, جو کچھ ان کے درمیان میں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ نبی کی خدمت میں لائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم, پھر نبی فیصلہ کر لے تو دل کے اندر کھوٹ مت رکھو نبی نے میرے خلاف یہ کر دی ہے, دل میں کھوٹ مت رکھو. حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما, نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دے, آقا آپ کا جو بھی حکم ہے سر آنکھ تسلیم ہے, سر خم تسلیم ہے. آپ کا حکم آگے ہماری خواہشات بعد میں ہے, آپ کا حکم پہلے یہ بات ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کے بارے میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو, اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکالو, تو وہ اس کو نہیں کرتے تھے مگر تھوڑے سے لوگ. یعنی اللہ نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا, اللہ نے صرف یہ کہا تھا کہ جو نبی نے حکم نہیں دیا اس پر عمل کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا, اور یہ کہ وہ لوگ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ وہ لوگ اس بات کو کرتے جو نبی نے حکم دیا ہے, تو اس بات کو کرتے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے بہترین بات ہوتی. جو نبی نے حکم دے دیا اس پر عمل کر لیتے اپنے آخرت. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ, اور البتہ ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا کرتے. کیوں اجر عظیم عطا کرتے؟ اس لیے کہ نبی کی بات پر عمل کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ, اور ہم ان لوگوں کو نیک بھی ہدایت دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, اور وہ لوگ جو نبی کی مانتے ہیں, جو اللہ کی مانتے ہیں, رسول کی مانتے ہیں, بس وہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, بس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور اللہ نے انعام کس نے فرمایا؟ نبیوں پر, صدیقین پر, اور شہداء پر, اور نیک لوگوں پر. ٹھیک ہے نا, 4 لوگ ہیں. کون ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. صدیقین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی تائید کی کہ نہیں کی؟
سب سے پہلے صدیق اکبر ہوئے وہ حسن اولئک رفیقا. اور اللہ فرمائے صالحین یعنی نیک لوگ, پرہیزگار لوگ. اب صالحین میں سے علماء بھی ہو سکتے ہیں, صالحین میں سے عوام بھی ہو سکتی, صالحین میں سے چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہو, عورتیں بھی ہوتی, صالحات ہوتی ہو. یہ صالحین سے مراد جیسے ہمارے دیکھیں گے نا آپ نے کہ یار وہ جو فلاں تھے وہ بیچارے بہت خدمت کرتے تھے, وہ جو فلاں تھے بہت نیک تھے, جو فلاں تھے ان کے معاملات بھی صحیح تھے, وہ فلاں جو تھے اپنے گھر والوں کو لے کے چلتے تھے, وہ فلاں ہے تو اپنے معاملات بھی صاف تھے, اپنے دین کے معاملات. بعض لوگ یہ رہتے دین کے اعتبار سے بڑے اچھے رہتے, دنیا کے اعتبار سے فراڈی رہتے, یا جو بعض لوگ دنیا کے اعتبار سے ایک نمبر رہتے, دین کے اعتبار سے فراڈی رہتے. تو یہ نہیں, بلکہ نیک لوگوں کی صفات یہ ہے, چاہے دنیاوی معاملہ ہو, چاہے دینی کا معاملہ ہو, چاہے بندوں کا معاملہ ہو, چاہے اللہ کا معاملہ ہو, ان تمام معاملات کے اندر وہ لوگ کیا رہتے, نیک اور صاف رہتے. اور ایسے بندے ہر زمانے کے اندر اور ہر محلے کے اندر, ہر معاشرے کے اندر, ہر مسجد کے اندر آپ کو مل جائیں گے. وہ حسن ذالک فضل اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وکفیٰ باللہ علیما, اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. فانفروا ثبات او انفروا جميعا, بس تم نکل پڑو اللہ کے دین کے واسطے جماعت در جماعت یا ٹکڑے در ٹکڑے. وان منکم, اور تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. فإن اصابتکم, بس اگر ایمان والوں کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے, کہتے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا تو میں تمہارے ساتھ نہیں گیا, اگر میں تمہارے ساتھ جاتا تو میں بھی مارا جاتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ, اور اگر ایمان والوں کو کامیابی ملتی, فتح ملتی, اللہ کا فضل ملتا, لَيَقُولَنَّ, تو یہ ضرور بھی ضرور منافقین کہیں گے کہ ہمارے درمیان میں, تمہارے درمیان میں کوئی دوستی ہوتی, کوئی پارٹنرشپ ہوتی. یا لیتنی, کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس کامیابی کو, اس فرد کو حاصل کرتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں, وہ اللہ کے راستے میں, دین کے واسطے کوشش کرے, اللہ کے راستے میں جہاد کرے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے, اللہ کے راستے میں, تو کبھی وہ ہے تو قتل کیا جاتا ہے, فَلْيُقْتَلْ, کبھی اس کو ہے تو قتل کیا جاتا ہے, أَوْ يَغْلِبْ, یا کبھی وہ غالب ہوتا ہے, فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, چاہے وہ شہید ہو جائے, چاہے وہ غازی بن کر آ جائے. اگر وہ لوٹ کر آئے گا تو غازی بنے گا, اگر وہاں پر اس کا انتقال ہو تو شہید بنے گا, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو غازی تو ہر حال میں بن کر آئے. شہید ہوا وہاں پر اگر انتقال ہوگا تو شہید, اور لوٹ کے آیا تو غازی. دونوں ہاتھ میں ہمارے لڈو ہے. یہ بات ہے. اما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمسلمین, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے, اس حال میں کہ تمہارے بچوں کو, تمہارے کمزوروں کو ستایا جا رہا, تمہارے مردوں کو, تمہاری عورتوں کو, تمہارے ان بچوں کو جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اس زمین کے ٹکڑے سے ہمیں نکال دے. یہ ظالم ہم پر کتنا ظلم کر رہے ہیں. کیا ہے یہ, اے ہمارے رب کیا کہتے ہیں, رب کہہ رہے ہیں, رب کسی اور بابا کو نہیں پکار رہے, کسی چادر والے کو نہیں پکار رہے, اللہ کو پکار رہے. اس حالت کے اندر بھی یقولون ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا, اے اللہ ہم کو نکالنا یہاں سے, کتنا ہم پر ظلم کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں جب پیارے محمد نے ہماری ہجرت فرمائی تھی, ہمارے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد خود مسلمان وہاں پر تھے, ان کے بچے تھے اور بوڑھے مسلمان بھی تھے, تو اتنا ظلم کرتے, تمہارے نبی گئے نا, تم ان پہ ایمان لائے, مارو 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 ظلم. تو یہ ان کے بارے میں, اے اللہ اس ظالم کی زمینوں سے ہمیں نکال دے. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اے اللہ کوئی تو ولی دے, کوئی کارساز دے. کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے یہاں پر اس بندوں کے اندر, اتنے بندے ہیں, کوئی ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, اے اللہ ایسا بندہ دے دے جو ہماری تائید کرنے والا, ہماری مدد کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا یقاتلون الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں, والذین کفروا, اور وہ کافرین جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. ایک ایمان والے لڑ رہے اور ایک شیطان والے. فقاتلوا, بس جو شیطان کے بندے ہیں ان سے تم جہاد کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, اور شیطان کی جو چال ہے, شیطان کے جو ایٹمی بم ہے, یہ شیطان کے جو ہتھیار ہے وہ کیسے, مکڑی کے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, اور شیطان کی تدبیریں اور شیطان کا پلان کیا ہے, زور ہے. اور ہمارے بندوں نے کر کے بتا دیا. حماس نے کیا کرا, پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا تھا, پوری دنیا کے اندر تھا بیٹھی ہوئی تھی, پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ اسرائیل سپر پاور ہے, امریکہ سپر پاور ہے, پوری دنیا مان رہی تھی. اور حماس کے بندوں نے ختم کر کے بتایا کہ نہیں بتایا. ہاں یہ بات ہے, ہم تب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حماس کے بندوں کو نقصان ہوا, اور ہم ان کو معلوم بھی تھا کہ ہمارا نقصان ہونے والا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے, اس کے طاقت کو, اس کے بھرم کو, اس کے غرور کو توڑنے کے لیے. کہ تو طاقتور نہیں ہے, اللہ کی طاقتور ہے, اللہ کا دین طاقتور ہے.
اور وہاں سے جن یہودیوں نے اپنا پیسہ داخل کیا تھا ان یہودیوں سے ان کا اعتماد اڑ گیا اور پوری دنیا سے چندہ مانگا. ہم طاقتور ہیں, ہمارے پاس 1 روپے ڈالو گے 100 روپے دیں گے, ہمارے پاس طاقت ہے. کیوں؟ ایسی فوج ہے اور ایسی ہمارے پاس بارڈر ہے. اگر چونٹی بھی قدم رکھتی ہے, اگر بکری اور کتا بھی قدم رکھتا ہے تو ہماری ٹیکنالوجی بتا دیتی ہے کہ تمہارے پاس کتا آیا ہے. تو یہ ہے اللہ نے ان کے غرور کو اور اللہ نے ان کے تکبر کو چھوڑا. وہی اللہ تعالیٰ فرمائے ان کید الشیطان کان ضعیفا, یہ ہے کہ نہیں آئے تو تک نہیں تو ڈنگ بھرا. ان کید, اور شیطان کی جو تدبیر, شیطان کی چال, شیطان کی سازش ہے, کان ضعیفا, وہ بڑی کمزور ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو قرآن سمجھنے سمجھانے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.